ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، قریش نے اسے قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گیا۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا، تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھی، پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور کشاکش لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل خدا تیری کشایت کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا تھا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا، خدا کی قدرت کے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سچے ارادے اور صحیح میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اسی طرح ایک ابو جندل کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر تقریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔